محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک اللہ والے اور ایک کمہار کا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اللہ والے ایک علاقے میں رہا کرتے تھے جن کی عبادت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اسی لیے لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے، ان کی بہت زیادہ عزت کرتے۔ لوگ ان کے عقیدت مند تھے۔ اس بات کی ان کے دل میں اب حسد پیدا شروع ہو گیا۔ وہ خود کو ولیہ کامل سمجھتے تھے کیونکہ وہ لوگ ان کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آتے تھے اور وہ لوگوں کے مسئلے بھی حل کر دیا کرتے تھے۔ اسی محلے میں ایک کمہار رہا کرتا تھا۔ اس کمہار کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ کمہار نہ تو کبھی مسجد میں آتا اور نہ کسی سے بات چیت کرتا۔ آہستہ آہستہ سارے محلے میں اس کے بارے میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، کیونکہ محلے کی مسجد میں کبھی بھی کسی نے اس کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ اب لوگوں نے اس کی شکایت اس درویش آدمی سے کی کیونکہ اس درویش آدمی کسی علاقے میں بہت زیادہ چلتی تھی۔ وہ جو کوئی بھی فیصلہ کرتا سب لوگ وہی مانتے تھے۔ اگر کسی کو اس محلے سے نکالنے کا حکم اگر دے دیتے تو لوگ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ درویش کے پاس گئے اور اس کو کہنے لگے کہ ہمیں شک ہے کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں، اور اگر یہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو ہمارے علاقے سے نکلنا ہوگا۔ تو وہ اللہ والے کہنے لگے، میں ابھی پتہ کرتا ہوں کہ یہ آخر تمہارے ساتھ نماز کیوں ادا نہیں کرتا یا یہ کسی اور مذہب کا ہے۔ اس طرح وہ درویش اپنا حلیہ بدل کر اس کے گھر کے پاس چلے گئے اور اس کے دروازے پر جا کر صدا لگانے لگے، کیونکہ وہ درویش ایک بہت ہی غریب آدمی کا بیس بدل کر گئے تھے تاکہ وہ اس کمہار کو آزما سکیں۔ انہوں نے صدا لگانا شروع کی۔ کمہار دروازے کے پاس آیا تو آپ نے کہنے لگے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کوئی روٹی تو دو۔ تو وہ کمہار اندر سے ایک روٹی لے آیا اور اس اللہ والے کو دے دی۔ وہ اللہ والے وہیں بیٹھ کر روٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کمہار کو اللہ والے کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا اور سوچنے لگا، یہ ایک بھکاری ہے اور اتنی زیادہ بھوک لے کر میرے دروازے پر آیا ہے اور اس کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ آخرکار اس نے اللہ والے درویش کو کہا، میرے بھائی تم کہاں رہتے ہو اور تم نے کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا؟ تو وہ بھکاری جو بدل کر آئے تھے انہوں نے کہا، بہت دن ہو گئے ہیں، میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں لوگوں کے دروازے پر مانگتا ہوں اور مجھے جب کچھ کھانے کو دے دیتا ہے تو میں وہ کھا لیتا ہوں، کچھ لوگ مجھے دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ تم تو بہت نیک ہی دل انسان ہو، تم نے مجھے کھانے کے لیے روٹی دی اور میرا حال احوال کے بارے میں بھی پوچھا۔ تو وہ کمہار کہنے لگا، تم ایسا کرو، تم میرے ساتھ جتنے دن چاہو رہ سکتے ہو کیونکہ میں اکیلا رہتا ہوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، نہ بھیک مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر وہ سوچنے لگا، یہ تو بہت ہی نیک دل انسان ہے، اس نے مجھے کھانے کے لیے روٹی دی اور اپنے رہنے کے لیے جگہ بھی دے رہا ہے، یہ تو بہت نرم دل انسان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نیک انسان نہ ہو؟ پھر درویش نے سوچا کہ چلو کچھ دن میں یہاں رہ کر دیکھتا ہوں کہ آخر یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ درویش کا وہاں رہنے کا صرف یہی مطلب تھا کہ وہ جائزہ لینا چاہ رہے تھے کہ آخر یہ انسان کیا کام کرتا ہے جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جاتا۔ پھر اتنا درد مند انسان دین سے کیسے دور ہو سکتا ہے؟ اس کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے مجھے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ وہ درویش بھکاری اس کے گھر میں رہنے لگے اور اس کا جائزہ لینے لگے۔ وہ کمہار ان کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتا تھا، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتا، ان کی عزت کرتا تھا۔ اس کمہار میں ایک بہت ہی عجیب بات تھی کہ جب بھی مسجد میں اذان ہوتی تو وہ گھر سے باہر نکل جاتا، لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تھا۔ مگر وہ کمہار کہاں جاتا تھا؟ آپ اس بات سے حیرت زدہ تھے۔ انہوں نے اس کو بجائے کچھ پوچھنے کے انہوں نے سوچا کہ میں خود پتہ کروں گا کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دین ایمان ہوتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ آپ کو اس پر بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگے، اگر اس کا کوئی دین ایمان نہیں، یہ مسلمان نہیں تو یہ ہمارے علاقے میں نہیں رہ سکتا، آخر یہ غفلت کی زندگی کیوں جی رہا ہے؟ وہ یہ سوچنے لگے کہ میں اس کو ضرور سمجھاؤں گا اور کہوں گا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تم غفلت کی زندگی چھوڑ دو اور اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے ہی اذان ہوئی وہ گھر سے باہر نکل گیا۔
وہ درویش بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ یہ مسجد میں جانے کی بجائے اس کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ اس کے پیچھے چلتے چلتے جا رہے تھے۔ وہ انسان چلتا چلتا ایک جنگل میں پہنچ گیا جہاں پر کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ اس جنگل میں ایک گھر تھا۔ وہ اس گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کمہار نے وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ درویش حیران رہ گئے اور کہنے لگے، آخر کار یہ لوگوں کے بیچ جا کر نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ غار میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر اس کمہار کے ساتھ مسئلہ کیا ہے جو ادھر آ کر جنگل میں نماز پڑھ رہا ہے؟ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگے اور اس کو اس کی خبر نہ ہوئی کہ میرے پیچھے بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ کمہار کافی دیر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ سے ہی اس نے عبادت ختم کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ درویش چھپ کر کے پیچھے سے واپس اس کے گھر کی طرف آ گئے۔ وہ کمہار کو پتہ نہ چلا کہ درویش اس کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کمہار گھر آیا اور اپنے برتنوں کو لے کر بیٹھ گیا اور اس نے آگ کی بھٹی کو جلایا۔ اس نے مٹی کے برتن بنائے ہوئے تھے۔ اس نے برتنوں کو آگ میں رکھا۔ جب وہ برتن تیار ہو رہے تھے تو درویش دور سے دیکھتے ہوئے حیرت زدہ ہو گئے، کیونکہ وہ برتن آگ سے اپنے ہاتھوں سے نکال رہا تھا۔ اس نے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کی۔ یہ دیکھ کر آپ حیران رہ گئے کہ اگر کوئی عام انسان ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ آگ میں برتن رکھتا ہے اور آگ سے اپنے ہاتھوں سے برتن نکالتا ہے اور اس کو کچھ ہو بھی نہیں رہا۔ درویش یہ سب دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہ کیا کوئی جادوگر ہے یا کوئی عمل کرنے والا ہے یا کوئی درویش ہے۔ وہ درویش پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اس کو دیکھ چکے تھے۔ اب اس کے عمل کو دیکھ کر سوچنے لگے، یہ کوئی ضرور خاص انسان ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ ضرور کوئی اللہ والا ہے یا پھر کوئی جادوگر ہے۔ وہ درویش اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، میرے بھائی تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میں نے تم سے چھپائی تھی۔ وہ کمار کہنے لگا، میں جانتا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، تم کیا جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا، یہی کہ آپ اس علاقے کے بہت ہی معزز اور نیک انسان ہیں۔ آپ کوئی فقیر نہیں ہیں، بلکہ اس علاقے کے رہنے والے لوگوں نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ میں مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں جاتا۔ وہ درویش یہ سن کر حیران رہ گئے اور کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جو لوگوں نے مجھ سے تمہاری شکایت کی اور کہا کہ تم مسجد میں نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے، تو میں صرف یہاں تم پر نظر رکھنے کے لیے آیا تھا، مگر الحمدللہ تم مسلمان ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ مگر لوگوں سے چھپ کر، یہ تو اللہ والوں کا کمال ہے، کبھی تو وہ لوگوں کے سامنے ہی عبادت کر لیتے ہیں اور زیادہ تر وہ تنہائی میں بیٹھ کر لوگوں سے چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن آج ایک ایسی کرامات میں نے دیکھی ہے جو خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ بس تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کرامات تمہیں کیسے حاصل ہوئی؟ وہ کمار کہنے لگا، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں کوئی پیر یا میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں، نہ ہی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ویسے کر سکتا ہوں جیسے کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ میں تو چھپ کر لوگوں کے سامنے رعایا کاری نہیں کر سکتا، اس لیے میں جنگل میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ تو وہ درویش کہنے لگے، جو تم کہہ رہے ہو میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، لیکن مجھے صرف ایک بات بتا دو کہ تمہیں آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ تم جیسے ہی آگ میں ہاتھ ڈالا تو تمہارے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ کمہار کہنے لگا، آپ مجھے بہت نیک اور پارسا سمجھ رہے ہیں، مگر میں ایسا نہیں ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آگ میں آسانی سے ہاتھ کیسے ڈال سکتا ہوں اور اللہ کے کرم سے یہ مجھے کیوں نہیں جلا سکتی۔ کمہار کہنے لگا، ایک وقت تھا کہ میں بہت ہی رعایا کاری کرنے والا انسان تھا، بلکہ ایک طوائف کا کوٹھا بنا ہوا تھا۔ میں عورتوں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، ہر رات گناہ کرتا۔ ایک رات میرے پاس ایک ایسی عورت آئی جو بہت رو رہی تھی۔ میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی۔ اس نے کہا، میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، میں تمہارے پاس مدد کے لیے آئی ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، بس تم مجھے خوش کر دو۔ تو وہ یہ سن کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے اس عورت پر بہت زیادہ غصہ آیا، کیونکہ آج تک کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو مجھے منع کرتی۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہی عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اس کے حسن کو دیکھا تو میں نے ایک مرتبہ پھر اپنا آپ کھو دیا۔ میں اس کو کہنے لگا، اب یہاں کیوں آئی ہو؟ پہلے تو تم نے مجھے انکار کر دیا تھا۔
وہ میرے سامنے کافی دیر بیٹھ کے روتی رہی اور میرے قریب آ کر مجھے کہنے لگی، مجھے وقت نے مجبور کر دیا ہے، تمہارے پاس چلی آئی ہوں۔ میں مکاری والی ہنسنے لگا، اس کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں جیسے ہی اس کے قریب جانے لگا تو وہ اس طرح تڑپی جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا ہو۔ میں نے اس کو بولا، تم اس طرح کیوں کانپ رہی ہو؟ تم نے کبھی یہ کام نہیں کیا؟ تو اس عورت نے کہا، اللہ کی قسم میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا، میں اسی لیے یہ کام کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حال میں دیکھ لیا، تو میں اس کو کیا جواب دوں گی، میں اسی لیے کانپ رہی ہوں۔ اس نے کہا، اگر تمہیں اتنا ہی خوف تھا تو میرے پاس کیوں آئی ہو؟ کیا لینے آئی ہو؟ اس نے کہا، میرے یتیم بچے ہیں، اسی لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں، کیونکہ میرے بچے 5 دن سے بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کھایا، مجھ سے اپنے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی اور اپنی بچوں کی محبت میں تمہارے پاس آ گئی، مگر اب مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہم اس سے کبھی بھی چھپ نہیں سکتے، ہم دنیا سے چھپ کر بہت کچھ کر سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے چھپ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تنہائی میں بھی ہمارے ساتھ ہے، تمہارے اور میرے بیچ اس وقت شیطان موجود ہے، میں تمہارے ساتھ زنا نہیں کر سکتی، اگر تم اللہ کے ڈر سے اور اس کے خوف سے مجھے چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی آگ سے بچا لے، مجھے صرف میرے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ میں نے اس عورت کو اس کے بچوں کے لیے کھانا دے دیا اور کچھ پیسے بھی دیے تو وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں بے ہوش ہو گیا، جس میں ہوش میں آیا تو غم سے نڈال تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، میں فوراً سے اٹھا، وضو کیا، اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور سجدے میں روتا رہا اور اللہ رب العزت کی عظمت کو بیان کرتا رہا، اس سے معافی مانگتا رہا، اور وہی سجدے میں مجھے نیند آ گئی اور اس میں مجھے وہی لڑکی ملی۔ لڑکی کو دیکھ کر میں کہنے لگا، تم کون ہو؟ مجھ میں ایسی کیفیت کیوں طاری ہو گئی؟ میں اللہ کے حضور سجدے میں ہوں اور توبہ کر رہا ہوں، میں تو رات دن گناہ کرتا تھا، تم کون ہو؟ اس لڑکی نے کہا، میں ایک سید زادی ہوں، تم نے اللہ کے خوف سے مجھے چھوڑ دیا، تمہارے دل میں ابھی بھی ایمان زندہ ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی گناہ کی طرف نہ جانے دے۔ وہ پاک سید زادی تھی، وہ دن اور آج کا دن ہے، میں جب بھی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے دنیا کی آگ نہیں جلاتی، میں نے دل سے سچی توبہ کر لی ہے اور میرے دل میں ایمان گھر کر گیا ہے، میں اللہ کے حضور رجوع کیا ہوں، سب کے سامنے مسجد میں نہیں پڑھتا کیونکہ میں بہت زیادہ گناہگار ہوں اور میں بہت شرمندہ ہوں، میں مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ کرے، پکا سچا مسلمان ہوں یا نہیں میں نہیں جانتا، مگر مجھے اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے کیونکہ مجھے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں۔ جیسے ہی یہ سب باتیں درویش نے سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، لوگ تمہارے بارے میں کتنا برا سوچتے ہیں، تم نے اس سید زادی کی مدد کی، اللہ پاک نے تمہارے درجات کو بلند کر دیا، اب تم اس سید زادے کی مدد کرتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا، میں اس کی مدد کرتا ہوں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، میں اس کو اپنی بہن مانتا ہوں۔ وہ درویش وہاں سے چلے گئے۔ ان لوگوں کو جا کر کہنے لگے، کسی کے بارے میں کبھی بھی برا مت سوچو کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تم کیا جانتے ہو کہ اس کو کیسی کرامات سے نوازا ہے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ والے جن کے دل میں غرور تھا وہ بہت نیک ہیں، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کی کہ یا اللہ مجھے معافی دے دے کہ میں تو اس قابل نہیں کہ مسجد میں جا کر بڑی شان سے امامت کروا سکوں، جب تک کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ جب ایک کمہار اپنے گناہوں پر اتنا شرمندہ ہو رہا ہے تو میں جو اپنی عبادتوں پر بہت زیادہ غرور کرتا ہوں، جب میرے محلے میں مجھے سب لوگ نیک اللہ والا سمجھتے ہیں، مجھے خود سے شرمندگی ہو رہی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، اللہ تعالیٰ شاید میرے گناہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔